جی، فیض صاحب کی اگلی نظم غزل جو دست صبا ان کے مجموعہ کلام میں 8ویں غزل ہے، اس کی تشریح کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک یہ بات یاد رکھ لیں کہ فیض صاحب کی جتنی بھی شاعری ہے وہ نظام نو کے لیے ہے، انقلاب کے لیے، انقلابی شاعری ہے۔ فیض صاحب انقلاب کے شاعر تھے۔ انقلاب ہمیشہ جو آتا ہے وہ پرانی جو روایات ہیں، روایت میں چیزیں موجود تھیں جن پہ معاشرہ چل رہا تھا، ان تمام معاشرے کی جو انسانی اقدار ہوتی ہیں ان کی تبدیلی کے نام جو ہے وہ انقلاب ہے۔ ان پرانی گھسی پٹی روایات کو جو معاشرے میں رائج رسم و رواج، معاشرت ہے، جو معیشت کے تقاضے ہیں، جو انصاف کی قدریں ہیں، جو انسانی قدریں ہیں، ان کی تبدیلی اور ان کی چینجنگ کا نام جو ہے وہ انقلاب ہے۔ جب بھی کسی روایت کو توڑا جاتا ہے، اس روایت کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے، ایک نئی سوچ دی جاتی ہے، نئی ڈگر دی جاتی ہے، نیا لائحہ عمل دیا جاتا ہے، اور یہ لائحہ عمل ہمیشہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے تو اسے انقلاب کہتے ہیں۔ تو اس کے متضاد جو پہلے قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور یہ رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ ہر طرح کا ظلم اگر انہیں کرنا پڑے وہ ظلم کرتے ہیں، یعنی اس تحریک کو دبانے کے لیے، نہ خیالات کو دفن کرنے کے لیے، روکنے کے لیے ہر وہ طریقہ، چاہے وہ قانون میں ہے یا نہیں ہے، وہ طریقہ وہ اپناتے ہیں، اسے ہی رائج کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلامک کسی پیغمبر کو نبوت ملتی تھی اور وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے معاشرے میں ان لوگوں کو ایک راہ راست کی طرف بلاتا تھا، جو ہستی جو ہے وہ برگزیدہ اللہ کی چنی ہوئی ہستی ہوتی تھی، تو ہمیشہ ان کے راستے میں رکاوٹیں آتی، وہ اسی بنا پہ آتی تھی، وہ ایک انقلاب، نئی سوچ، نظام نو، نئے نظام کو کبھی بھی عوام لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اب جب نئی سوچ آتی ہے عوام اس کی طرف، خاص لوگ بھی آ جاتے ہیں، کا جو عوام ہوتی ہے وہ اسے قبول کر رہی ہوتی ہے، تو رفتہ رفتہ ایک میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فیض صاحب کی یہی شعر، اس کی غزل کا پہلا جو شعر ہے، مطلع ہے، وہ وہی ہے، دل کے قرائن تمام کہتے ہیں، وہ ایک خلش کے جسے تیرا نام کہتے ہیں۔ اچھا، قرائن کا مطلب ہوتا ہے آثار، دل کی بےتابی ہے، دل کی اضطراب ہے، دل کا اضطراب ہے، دل کی کسک ہے، بے چینی ہے۔ وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ تیرے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، تو یہ خلش جو ہے نا یہ رہ گئی ہے۔ وہ جو محبوب کی طرف سے تیر تھا وہ جگر کے پار نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ تیر نیم کش، آدھا کھچا ہوا تیر تھا جو اس میں رہ گیا۔ یہیں پہ شاعر جو روایتی عشق شاعری میں کریں تو محبوب کو کیا کہتا ہے کہ تمہاری جو یاد تھی، تم سے جو وابستگی تھی، میری محبت تھی، اس کے اثرات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ دل کے اندر بے چینی اب بھی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی، یا اس پیار کے حوالے سے وہ خلش، وہ درد ابھی بھی کسک موجود ہے۔ اور یہ خلش کیا ہے؟ وہ تیرا نام ہے۔ یہاں پہ ہم چونکہ فیض صاحب کی جو شاعری ہے اسے انقلابی حوالے سے دیکھیں تو تیرا نام سے مراد ہے وہ انقلاب کی جو تحریک، جو خواب تھا۔ فیض صاحب کہتے ہیں جتنی مشکلات، جتنی درد، جتنی رکاوٹیں اہل اقتدار نے دینی تھیں وہ دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خلش اقتدار انقلاب کی وہ موجود ہے۔ تم آ رہے ہو کہ بجتی ہیں میری زنجیریں، نہ جانے کیا میرے دیواروں بام کہتے ہیں۔ تم آ رہے ہو، تم آ رہے ہو سے مراد ہے کہ جو انقلاب کی نوید ہے، تم آ رہی ہو، تم آ رہے ہو ہے، ٹھیک ہے جی۔ محبوب کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس انقلابی تحریک کو۔ اب جو بجتی ہیں میری زنجیریں، شاعر پابند سلاسل ہے، قید میں ہے، جو اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے جو آواز جھنکار پیدا ہو رہی ہے، وہ جھنکار اس جیل کی چار دیواری میں رچ بس گئی ہیں۔ گویا کہ اس ہتھکڑیوں سے اور بیڑیوں سے جو جھنکار، جو آواز پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی انقلاب کی نوید دے رہی ہے۔ گویا کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ میرے اوپر سارے راستے بند تھے، میری آواز کو دبانے کے لیے اہل اقتدار نے ہر حربہ استعمال کیا، وہ آواز دبی نہیں ہے۔ شاعر یہاں پہ پھر امید کا پیغام دیتا ہے، کہتا ہے کہ وہ چیزیں پھر بھی میرے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح ان میں سے ایک انقلاب کی آواز صدا آ رہی ہے۔
یہی کنارے فلک کا سیاہ ترین گوشہ، یہی ہے مطلع ماہ تمام کہتے ہیں۔ امید کی آخری حد تک فیض صاحب بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو کنارے فلک ہے، اس سے مراد ہے اہل اقتدار کا جو ظلم اور جبر ہے۔ کنارے فلک، فلک سے بلند ہے اور آسمان کی آخری حدوں تک پھیلا ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ سیاہ ترین گوشہ۔ سیاہ ترین سے مراد ہے کہ جو ظلم اور جبر ہے، استحصال ہے اس کا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ پورے آسمان پہ، پوری زندگی پہ، پوری معاشرت پہ، ہر طرف سے جو ہے وہ ایک ظلم اور جبر کی فضا قائم کر کے اسے کیپچر کر دیا گیا ہمارے خیالات کو۔ لیکن شاعر امید کا پیغام دیتا ہے، کہتا ہے یہی ہے مطلع، عروج طلوع ہو رہا ہے ماہ تمام، ایک نوید اور خوشیوں کی انقلابی تحریک کی کامیابی کی، نظام نو کی کامیابی کا مطلع ہے، چاند ہے، طلوع ہونا ہے۔ جتنی زیادہ تاریکی ہوگی اتنی زیادہ روشنی اور آب و تاب سے چاند چمکے گا۔ پیو کے مفت لگا دیے خون دل کی کشید، گراں ہے اب کہ میں لالہ فام کہتے ہیں۔ لالہ فام، میں شراب کو لالہ فام سرخ رنگ کی شراب، گراں ہے، مہنگی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خوشیوں کی، یہ جو میں لالہ فام سے مراد ہے خوشیوں کی، مساوات کی، ایکویلٹی کی، برابری کی، انصاف کی جو امیدیں، جو خواب تھے، وہ کیا کہتے ہیں، اہل اقتدار کی طرف سے ملنے تو ممکن نہیں تھے، لیکن اب چونکہ عوام کو خوشحالی چاہیے ہوتی ہے تو کہتے ہیں پیو کے مفت لگا دیا خون دل کی کشید۔ ہم نے اپنے اس چمن کو، جو اپنے خون دل کو خون دے کے اس چمن کو سینچا تھا عوام کے چہروں پہ خوشیاں لانے کے لیے، کہتا ہے کہ وہ بڑی وسیع ہے۔ اہل اقتدار کی طرف سے عوام کو خوشیوں کی شراب میسر نہیں آئی، لیکن ہم نے اپنے خون دل دے کے اس چیز کو سینچا ہے۔ تو جو انقلابی تحریک سے وابستہ لوگ تھے، ان کے حرکات، ان کے مدعا، ان کی سرگرمیوں سے بھی عوام کے اندر ایک امید اور خوشی جاگی ہے کہ انقلاب آنا ہے، تبدیلی آنی ہے، چینجنگ آئے گی، اور جو چینجنگ آئے گی وہ کیا ہوگا، وہ ایک امید اور خوشیوں کا اور سورج کو طلوع کرے گا۔ تو کہتا ہے کہ جو اہل اقتدار تھے وہ تو خوشیاں نہیں دے سکے، لیکن ہماری تحریک کی بدولت عوام کے چہروں پہ خوشیاں ہیں، اور کہتا ہے پیو کے مفت لگا دیا، مطلب ان سے خوشیاں اور مزین ہو، تم اپنے چہروں کو شاداب رکھو، ہماری تحریک سے خوشیاں حاصل کرو۔ ہم نے اس پہ کوئی پیو مفت لگائی ہے۔ مفت اور گراں کا جو ہے وہ جو تضاد ہے، صنعت تضاد کا، یہ بہت عمدگی سے شاعر نے شعر میں باندھا ہے۔ فقہ شعر سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ فقہ شعر سے مراد ہے اہل اقتدار، اللہ جی، کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو فتویٰ دینے والی ہے نا انڈسٹری، یہاں پہ شاعر مذہبی ایکسٹریمسٹ کی چیز کو بیان کرتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا دھتکار دیا، وہ والی بات ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جو حضرت، جو خوشیاں تھیں، امید کا پیغام تھا، اس پہ بھی انہوں نے قدغنیں لگا دی ہیں کہ یہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، معاشرے کی ناقدری۔ کہتے ہیں اہل اقتدار کے پاس اختیارات ہیں، وہ چاہیں تو سو موٹیو کو بدل دیں، چاہیں تو سو موٹیو کو بحال رکھیں، وہ چاہیں تو قانون بدل دیں، وہ چاہیں تو اپنے مفاد کے لیے جہاں پہ بھی چیز چاہے گی، جو چیز آج عوام کی خوشیوں کے لیے راگ لاپے جاتے ہیں کہ اس سے عوام کی اور معاشرے کی، ملک و قوم کی بہتری ہے، اگر کل کو انہیں اس میں اپنا نقصان نظر آئے گا تو وہ اسے بدل دیں گے۔ کوئی بھی قانون، کوئی بھی روایت بدلنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ندائے مرغ کو کہتے ہیں اب زیان چمن، ندا کہتے ہیں آواز کو، ندائے مرغ یہاں سے مراد ہے شاعر کا جو شاعری ہے، شاعر کی آواز ہے، کہتے ہیں اب زیان چمن، کہتے ہیں کہ یہ جو شاعر ہے اکیلا بلبل ہے، یہ جو شاعر آواز اٹھا رہا ہے، یہ کیا ہے، چمن کے لیے، وطن کے لیے نقصان دہ ہے۔ در حقیقت شاعر اگلے دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے پھول نہ کھلیں، یہی جو ہے وہ اسے انتظام کہتے ہیں کہ یہ چمن کی بہتری۔ گویا کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ میری آواز صدا سے، میری شاعری سے، میری گفتگو سے، میرے مدعا سے، میری تحریک سے، میری جو تحریک ہے یا میرا جو کام ہے، اس سے معاشرے میں خوشحالی آنی تھی، چمن میں پھولوں نے کھلنا تھا۔ جبکہ جو اہل اقتدار کہتے ہیں کہ پھول نہ کھلیں، یہی انتظام بہتر ہے، اسی میں بہتری ہے۔ گویا کہ تضاد ہے، کہتا ہے کہ چمن کا جو حسن ہے وہ پھولوں کا کھلنا ہے،
جبکہ اب اہل اقتدار کو اس پھولوں کے کھلنے میں اپنا نقصان نظر آ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، پھول نہیں کھلنے چاہیے، چینجنگ نہیں آنی چاہیے، نظام نو کو نہیں آنا چاہیے، کہو تو ہم بھی چلیں فیض اب نہیں سردار، وہ فرق مرتبہ خاص و عام کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہماری اس تحریک کی بدولت اب حالات یہ ہیں کہ جو انقلابی تھے وہ تو سردار مقتل گاہوں میں پہنچ چکے ہیں، لیکن اب جو عام پبلک تھی وہ بھی حقیقت کو جان چکی ہے اور وہ بھی اپنی جانوں کے نذرانے، اپنی زندگیوں کو تیاگ رہے ہیں، زندگیوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرق خاص و عام سے مراد یہ ہے، خاص سے مراد جو انقلابی تحریک کے منشور کو سمجھ چکے تھے، چل رہے تھے ان کو، اور جو انقلابی تحریک کے منشور کو بھی سمجھنا تھا، اس سے وابستہ پھیلایا نہیں ہے لیکن مان لیا ہے، وہ عام لوگ کہتے ہیں کہ اب سارے جو ہے وہ اس ڈگر پہ آ چکے ہیں، گویا کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔